پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ آئی ایم ایف کو ریونیو اکٹھا کرنے کے اقدامات بارے اعتماد میں لیا گیا۔ مذاکرات میں پاکستان کے طویل ترین پروگرام کے طبی خدوخال پر تبادلہ خیال۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا نئے قرض پروگرام کے لیے پلان تیار۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وفاق اور صوبے نئے طریقہ کار کے تحت مل کر چلیں گے۔ جون میں نئے بجٹ کے ساتھ اہم ترین ٹیکس کی تیاریوں پر گفت و شنید۔ پہلے مرحلے میں وفاق اور صوبے مل کر سیلاب کی تباہ کاریوں کی تعمیر نو کریں گے۔ جون میں فائنانس بل کے ذریعے 9 لاکھ دکانداروں کو فکس ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ ریئل اسٹیٹ اور زراعت کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کے اقدامات ہوں گے۔ آئی ایم ایف کو موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات کے بعد بحالی کی نئی حکمت عملی سے بھی آگاہ کیا گیا۔ آئی ایم ایف جائزہ مشن مذاکرات کے حوالے سے اعلامیہ آج جاری کرے گا۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت آخری اقتصادی جائزہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ طے پانے کا قوی امکان۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت پاکستان کو $1.1 ارب کی آخری قسط ملے گی۔ امریکی سفیر کی آئی ایم ایف پروگرام کی تکمیل کے لیے تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ پاک امریکہ اقتصادی تعلقات اور تعاون پر تبادلہ خیال۔ پاکستان میں اصلاحات کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات اور اہداف پر گفتگو۔ ٹیکسوں میں اضافے اور سرمایہ کار دوست ماحول پر بھی بات چیت۔ دیگر اقتصادی معاملات میں بھی دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ امریکی انتظامیہ پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام کی تکمیل میں مدد فراہم کرے گی۔ وزارت خزانہ کا اعلامیہ جاری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے چینی سفیر کی بھی ملاقات۔ دو طرفہ امور، معاشی صورتحال، سی پیک منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ چینی سفیر کا چائنیز آئی پی پیز کو عدم ادائیگیوں پر اظہار تشویش۔ وزیر خزانہ کی چینی سفیر کو آئی پی پیز کو ادائیگیوں کی یقین دہانی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے مذاکرات پر کابینہ کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ ملکی معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق بھی کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کویتی سفیر کی ملاقات۔ نصر عبد الرحمان جاسر کی دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہونے پر شہباز شریف کو مبارکباد۔ وزیر اعظم کا دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم کا کویت کے ساتھ نومبر میں $10 ارب کے معاہدوں پر بھی اظہار اطمینان۔ کویتی سفیر کا پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر کویت کو دورہ پاکستان کی دعوت دے دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار لندن پہنچ گئے۔ ایک روزہ قیام کے بعد آج برسلز روانہ ہوں گے۔ اسحاق ڈار برسلز میں نیوکلیئر سیکیورٹی سربراہی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا حکم۔ سانحہ 9 مئی کے مقدمے میں وزیر اعلیٰ یمین گنڈاپور سمیت 12 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت کا ملزمان کو 2 اپریل کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ مراد سعید، شبلی فراز، شیری مزاری، شہباز گل، مسرت جمشید چیمہ، شبیر اوان کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ ملزمان کو صداقت عباسی، واسق عباسی، عمر تنویر بٹ کے 164 کے بیانات کی روشنی میں نامزد کیا گیا تھا۔ ملزمان کے خلاف 164 کے بیانات 17 جنوری کو ریکارڈ کروائے گئے تھے۔ ملزمان پر ساتھیوں کے ہمراہ میٹرو بس اسٹیشن 15 آفس اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام۔ من گھڑت اور جھوٹے الزامات پر بے بنیاد مقدمات بنائے گئے۔ ہم عدالتوں سے انصاف لیں گے۔ یہ مقدمات سیاسی نوعیت کے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وفاقی حکومت حواس باختہ ہو کر انتقامی کارروائی پر اتر آئی۔ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر اقتدار پر قابض ہوئے ہیں۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کا رد عمل۔ حسن نواز اور حسین نواز کو عدالت سے بڑا ریلیف۔ ایون فیلڈ فلیگ شپ اور العزیزیہ ریفرنس میں بری احتساب عدالت نے حسن نواز اور حسین نواز کی بریت کی درخواست منظور کر لی۔ احتساب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔
بریت کی درخواست پر آپ کی رپورٹ آنی تھی۔ احتساب عدالت کا نیب پروسیکیوٹر سے استفسار، یہ کیس نیب ترامیم سے متعلق نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی حد تک فیصلہ بھی کر چکی ہے۔ اس کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ رکاوٹ نہیں۔ نیب پروسیکیوٹر کا جواب، عدالت نے مسلسل غیر حاضری پر ایون فلیڈ اور فلیگ شپ ریفرنس میں دونوں بھائیوں کو اشتہاری قرار دیا تھا۔ عدالت نے حسین نواز اور حسن نواز کے سرنڈر کرنے پر 14 مارچ کو دائمی وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لیفٹیننٹ کرنل کاشف علی شہید کے گھر آمد، شہید کے والدین اور اہل خانہ سے ملاقات میں تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی شہید کیپٹن محمد احمد بدر کے گھر تلہ گنگ بھی آمد، شہید کی 5 بہنوں اور ماں سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شہید کے اہل خانہ کو دلاسا دیا، تعزیت کا بھی اظہار کیا۔ مریم نواز کا دفاع وطن میں جانیں قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت، شہداء کی عظیم قربانیاں شوق شہادت اور وطن پر مر مٹنے کے جذبے کی گواہی ہے۔ آخری دہشت گرد کو جہنم حاصل کرنے تک قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ ہے۔ قومی عزم سے دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے۔ ہمارے صبر کا امتحان لینے والوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ پوری قوم اپنے شہداء کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لے گی۔ امن کو ہماری کمزوری سمجھنے والوں کی غلط فہمی جلد دور ہو جائے گی۔ قوم کا ہر بیٹا کیپٹن احمد بدر ہے۔ مریم نواز شریف کی شہداء کے والدین اور اہل خانہ سے گفتگو۔ پاکستان اور افغانستان معاملات بات چیت سے حل کریں، امریکہ کا مطالبہ۔ افغانستان سے پاکستانی چوکی پر حملہ ہوا، جس کے بعد پاکستان نے فضائی حملے کیے۔ طالبان اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ ہم چاہتے ہیں افغانستان دوبارہ کبھی دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہ بنے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا بیان، افغانستان کے معاملے پر پاکستانی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے۔ وزیراعظم پاکستان سے امریکی سفیر نے علاقائی سلامتی پر بات چیت کی۔ IMF کے ساتھ اقتصادی اصلاحات کے لیے امریکی حمایت پر بھی بات چیت ہوئی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل۔ کوئی بھی ملک جو پاکستان پہ اٹیک کرے گا یا اس کے ملک میں سے بیٹھ کے ہمارے خلاف پلاننگ ہوگی، اس کا جواب اسی طرح ملے گا جس طرح ہم نے پہلے جواب دیا ہے۔ کوئی بھی الیگل امیگرینٹ یہاں پہ موجود ہے، اس کو جانا پڑے گا۔ پاکستان پر حملہ کرنے والوں کو انہی کی زبان میں جواب دیں گے۔ کسی بھی عمل کا فوری رد عمل دیا جائے گا۔ دہشت گردی کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان کی خود مختاری پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو واپس جانا پڑے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا ٹاک۔ ہمیں گھر اور جیل کا راستہ پتہ ہے۔ TTP کو لانے، معاشی تباہی، نواز کو فارغ کرنے پر پوچھا چاہیے۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ، فیض حمید اور بانی PTI پارلیمنٹ کو جواب دیں۔ ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے یہ کون ہوتے ہیں؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو۔ پنجاب کابینہ نے بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کے اٹک جیل سے ڈالا جیل میں ٹرائل کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا تیسرا اجلاس۔ مالی سال 2023 اور 24 کے سالانہ بجٹ اور ضمنی بجٹ گرانٹ کی منظوری۔ لاہور نالج پارک کو پنجاب سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی کے سپرد کرنے کی بھی منظوری۔ پاکستان کا سب سے بڑا IT سٹی بنانے کے لیے اراضی CBD کو منتقل کی جائے گی۔ پنجاب میں لاء افسران کی تعداد 66 کرنے اور 20,000 الیکٹرک بائک کی فراہمی کا پروجیکٹ بھی منظور۔ 12.5 کروڑ عوام کو دیکھنا ہے، صرف سیاسی فائدے کے لیے فیصلے نہیں کرنے۔ نالج سٹی میں دنیا کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں کو کیمپس بنانے کے لیے مدعو کریں گے۔ امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کو بائکس دینے کے لیے الگ اسکیم لائیں گے۔ مریم نواز کی گفتگو۔ لانگ مارچ اور توڑ پھوڑ کے مقدمات میں بانی PTI بری۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بانی PTI کو دونوں مقدمات میں بری کیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ بانی PTI کے خلاف تھانہ سہالہ اور لوہی بیر میں مقدمات درج کیے گئے تھے۔
तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त मिलेगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस मुकर्रर करने की कॉज लिस्ट जारी कर दी। सेनेट इलेक्शन कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। इस्लामाबाद में टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसाक डार और रांझा नसर महमूद के कागजात नामजदगी मंजूर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, राना महमूद उल हसन, फरजंद हुसैन शाह के कागजात भी दुरुस्त करार। जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दायर और दोहरी शहरियत का इल्ज़ाम। जुल्फी बुखारी की बरतानवी शहरियत तर्क करके दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा। जुल्फी बुखारी ने बरतानवी महकमा दाखिला को लिखा गया खत भी जमा करवा दिया। सनम जावेद के कागजात नामजदगी पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात उठा दिया। सनम जावेद का वालिद के साथ जॉइंट अकाउंट है। जॉइंट अकाउंट रखने वाला उम्मीदवार कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन कमीशन का एतराज़। सनम जावेद और जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी पर आयद एतराज़ात पर फैसला महफूज। सिंध में 34 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। पीपल्स पार्टी के 17 MKM और PTI के 8 उम्मीदवार शामिल। फैसल बोहड़ा के आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर ने MKM के नजीब हारून के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। बलोचिस्तान में 28 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। 10 की मुस्तरद। शेदाल खान, नासिर, मुसल्लाउद्दीन, बिलाल मुंदखेल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ कोई इख्तलाफ नहीं। इत्तेहाद का फैसला दुरुस्त था। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक। मुल्क को आज मिसाके मईशत की ज़रूरत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस नारे के साथ आगे बढ़ती रही है कि हम अपना सियासी नुकसान कर सकते हैं लेकिन हम रियासत का नुकसान नहीं होने देंगे। बहुत जल्द हम एक ऐसा निज़ाम मुतारफ़ कराने जा रहे हैं जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले। मईशत को दुरुस्त करना कहाँ से गैर आइनी हो गया और गैर कानूनी हो गया। मुल्क को मिसाके मईशत की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून सियासत को रियासत पर कुर्बान कर सकती है। जल्द ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराएंगे जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले। वज़ीर आज़म का फोकस मईशत पर है। मईशत को ठीक करना कहाँ से गैर कानूनी और गैर आइनी हो गया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इत्तेहादियों में वजारतों की तकसीम पर इख्तलाफात बरकरार। बलूचिस्तान में ताहाल काबीना तश्कील ना दी जा सकी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में वजारतों की तकसीम के फार्मूले पर इत्तफाक ना हो सका। नून लीग की जानिब से बलूचिस्तान में 8 वजारतें और 2 मुशीरों का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का नून लीग को 8 वजारतें देने से इनकार। वज़ीर आला पंजाब ने काश्तकारों पर सफाई टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से इजलास। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का मॉडर्न मैकेनिज्म नामजद नाफिज करने की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मॉडर्न मैकेनिज्म का प्लान तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत का सूबा भर में सफाई का निज़ाम आउटसोर्स करने की तजवीज़ पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ईरान के काउंसिल जनरल की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग और बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। सकाफ़ती वफूद के तबादले पर भी इत्तफाक। अवाम को एक और झटका देने की तैयारी। 1 माह के लिए बिजली 500 रुपये फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में बिजली महंगी करने के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा में CPPA की दरख्वास्त पर 28 मार्च को समाअत होगी। दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में सारिफीन पर 40 अरब रुपए से ज़ायद बोझ पड़ेगा।